السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پانے والے لوگ۔ ہم اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا پانے والے لوگ کون ہیں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنے تھے۔ اللہ کے رسول کس کے لیے رحمت کی دعا کرے تھے، وہ کون کون ہیں اور وہ کون کون سے اعمال کرنے والے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کرے۔ لیکن آج ہم بد دعا کس کے لیے کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سننے والے ہیں۔ تو دیکھیے، اصل میں ہمارے نبی اس دنیا میں آئے ہی رحمت بنا کر، اس دنیا میں بھیجے گئے رحمت بنا کر۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پورے عالم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو بھی بد دعا نہیں دیے اور نہ ماننے والوں کو بھی بد دعا نہیں دیے۔ ماننے والوں کے لیے تو دعائیں کرتے ہی کرتے رہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرے لیکن بد دعائیں نہیں کرے۔ اور بعض موقع ایسے بھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بہت زیادہ پریشانی اٹھانا پڑا ان موقعوں پر۔ کئی ایسے موقع تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی، لوگوں کی طرف سے پریشانی ہوئی، ظلم ہوا، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے بد دعا نہیں دیے لیکن کسی عمل کے کرنے والے کے لیے، اب کیونکہ پورے عالم کے لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت بنا کر بھیجے، تو ایسے نبی جب اپنے اوپر مشکل اور پریشانیاں آئی تب بھی بد دعا نہ کرے، لیکن اگر کسی کے لیے کبھی بد دعا کر دیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کتنا بد نصیب تھا اور وہ عمل کرنے والے کتنے بد نصیب ہوں گے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے۔ کچھ خاص موقع ہیں، کچھ تھوڑے ایسے موقع ہیں، کچھ تھوڑے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بھی دیے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر کتنی مرتبہ ہم لوگ سنتے ہیں جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی تیر لگا تھا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کا مار بھی لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں بھی گر گئے، چہرہ پورا خون ہو گیا، اور پورے صحابہ بھاگنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے افواہ اٹھی کہ اللہ کے رسول کا انتقال بھی ہو گیا، اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایسے حالات میں کچھ صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے حالات میں بھی اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو صرف یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی، جس نے بھی مجھے مارا، مجھے ستایا، اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ کیا بولے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے، مجھے خون کر دیے، اس لیے کر رہے کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں، اس لیے ایسی حرکت کر رہے، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جنگ احد میں بھی۔ اس کے علاوہ طائف کا بھی واقعہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں۔ طائف میں بھی طائف کے لوگوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے، وہاں کے سردار ماننے کے بجائے الٹا وہاں کے جو بدماش قسم کے لوگ تھے ان نوجوانوں کو پیچھے لگا دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مارتے ہیں، لکڑیوں سے کوئی مارا، پتھروں سے مارا، ہاتھوں سے مارا، دھکے دیا، اس طرح دھکے دے دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا طائف سے باہر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول جہاں ٹھہرتے وہاں پورا نیچے خون خون ہو جاتا، چپل اور پیر پورے خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کے آئے، اے اللہ کے رسول آپ بول دو یہ دونوں پہاڑوں کو گرا کے ان کو پیس کے رکھ دیں گے جو آپ کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نہیں، مجھے امید ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ان کی نسل سے، ان کے ہونے والے، ان کے اولاد میں سے کوئی تو بھی کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا نام لینے والا انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں گرا کے ان کو پیس دینا یہ میں پسند نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مکہ میں بھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کتنے لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، اور بلکہ بیٹی کے شہید ہونے کے لیے جو لوگ سبب بنے، اور چاچا کو جن لوگوں نے شہید کر دیا، اور جتنے دوست تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب کو ظلم کرنے والے کتنے لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کرے، ان لوگوں کے لیے بد دعا کبھی نہیں دیے، بلکہ وہ لوگ جب کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرے، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دیے۔ کب؟ جب مکہ کو فتح کرے تو اللہ کے رسول ان تمام لوگوں کو معاف کرے، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں دیے۔ تو ایسے نبی جو خود ظلم کھا کر، ظلم سہ کر، مار کھا کر، پتھر کھا کر، یہ تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں دیے، لیکن اللہ کے رسول کچھ لوگوں کے لیے اور کچھ گناہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کرے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہوں گا اور وہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے۔ تو اب وہ گناہ کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہ گناہ کی سنگینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ کتنا خطرناک گناہ ہوگا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیے، تو پھر ان گناہوں سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو ہم جو آج سنیں گے بد دعا کس کے لیے، اگر وہ گناہ جانے انجانے میں ہم سے بھی اگر ہو رہے ہیں تو ہم لوگ ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا سے ہم بچنے والے بنیں۔ تو دیکھیے ہم پہلے ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور قریب میں ہی ابو جہل اور اس کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس وقت ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو محمد سجدے میں جاتے ہی ان کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لا کے رکھ دینے والا۔ اتنا کہنا تھا، ان میں سے عتبہ اٹھا، عقبہ نام کا ایک مکے کا مشرک تھا جو ابو جہل کے دوستوں میں تھا، وہ اٹھا اور کہنے لگا یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے، پیٹھ پہ اونٹ کی اوجڑی لے کے آ کے رکھ دیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی گندی چیز ہوتی ہے۔ جب بکرا وغیرہ ذبح ہوتا ہے تو وہ جو اوجڑی ہوتی ہے اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس کو بہت دور لے کے جا کے پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کو کوئی چھینا پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی کپڑوں پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، تو ہم اسے پاک اور صاف کیے بغیر گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ وہ تو بکری کی اوجڑی ہی اتنی زیادہ وزن ہوتی ہے، لیکن اونٹ کی اوجڑی جب ہوتی ہے تو اور کتنی زیادہ وزن ہوتی ہے، اور وہ کتنی گندی چیز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر لا کے عقبہ نام کا جو مکے کا مشرک تھا وہ لے کے آ کے رکھ دیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کمزور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اور آ کر اس اونٹ کی اجڑی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ سے ہٹا دی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا نام لے کر، جن لوگوں نے یہ حرکت کیا تھا، ان لوگوں کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بد دعا کرے کہ اللہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی، اللہ ان کو تو ہلاک کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بدر کے دن
بدر کے گڑھے میں جس دن بدر کی جنگ ہوئی، جنگ کے بعد کچھ لاشوں کو مکے کے مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار پہلوان قسم کے لوگ جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے اور 70 لوگ قید کیے گئے تھے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ جن کی لاشیں جس کنویں میں پھینکی گئی تھی، میں دیکھ رہا تھا ان تمام لوگوں کی لاشوں کو میں بدر کے کنویں میں دیکھ رہا تھا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر بد دعا کرے تھے۔ ان تمام ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور وہ سب کے سب کیا ہے، قتل ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگنے کی وجہ سے وہ لوگ جو بھی یہ حرکت کرے تھے وہ سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اب دوسری چیز، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر ہجرت کا سفر تھا۔ میں پرسوں کے درس میں بھی آپ کو سیرت کے درس میں یہ تمام واقعات سنایا تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جیسے ہی گھر سے نکلے، غار میں تھے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے، پھر مدینہ کا سفر کر رہے تھے۔ اس وقت حالات کیا تھے؟ مکے کے مشرکین کو جب معلوم ہوا تو 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا قتل کر کے پکڑ کے لے کے آئے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام۔ تو ان اونٹوں کے انعام کے خواہش میں کئی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ایسے حالات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو سراخہ نام کے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پیچھے اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی وہ گھوڑا دوڑا رہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے بیٹھ کے مڑ کے دیکھ رہے تھے اور بول رہے تھے، اللہ کے رسول وہ لوگ ہم کو دیکھ لیے، اے اللہ کے رسول وہ آ رہا ہے ہمارے قریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابوبکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ قریب آ جاتا ہے اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنس جاتے ہیں، سوراخا گھوڑے کے پیر جیسے ہی زمین میں دھس گئے وہ کہتا ہے، اے محمد مجھے معلوم ہے کہ آپ نے میرے لیے بد دعا کی ہے، اس لیے میرے گھوڑے کے پیر دھنس چکے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے میں اس مصیبت سے نکلوں، میرا گھوڑا اس مصیبت سے نکل جائے تو میں آپ کے پیچھے اب نہیں آؤں گا بلکہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، اور جو لوگ بھی اب میں یہاں سے پیچھے مڑ کے واپس جاؤں گا، جو لوگ بھی اس راستے سے آئے میں ان کو جا کر بتاؤں گا کہ میں اس راستے کو دیکھ کر آ گیا، اس راستے میں محمد نہیں ہے، اس طرح کی بات میں کروں گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو اس کے گھوڑے کے پیر اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا یہاں پر بھی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اب وہ اعمال کیا ہے، جن اعمال کے بارے میں آج ہم سن رہے ہیں، کچھ ایسے اعمال آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، یہ عمل کرنے سے بھی پھر وہ لوگ اللہ کے رسول کے بد دعا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل، بائیں ہاتھ سے کھانے والے، دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے نہیں، لیفٹ ہینڈ سے کھانے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک آدمی کو دیکھ رہے تھے جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے تو اس سے کہا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھانا کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اللہ کے رسول کے بات کو سننے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہ کرے کہ تو کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے، اللہ کرے کہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ یہ ایک بد دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ آدمی اپنے سیدھے ہاتھ سے زندگی بھر پھر کبھی کھانا نہیں کھا سکا۔ لیکن یہ کس لیے ہوا؟ یہ کس لیے ہوا؟ ہر لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانے والے کے لیے یہ بد دعا نہیں ہے۔ اس حدیث میں الفاظ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس آدمی کو سوائے تکبر اور غرور کے کسی چیز نے اس عمل سے نہیں روکا۔ اللہ کے رسول جب اس کو بولے سیدھے ہاتھ سے کھا تو وہ تکبر میں آ کے بولا تھا، غرور میں آ کے بولا تھا، نہیں میں کھاؤں گا بائیں ہاتھ سے ہی، جاؤ۔ کئی لوگ آج بھی ہوتے ہیں، کوئی چیز ہم سمجھاتے ہیں ان کو بولتے ہیں تو وہ بول دیتے نہیں ہم ایسا ہی کریں گے، جاؤ نماز پڑھو جی، نہیں پڑھیں گے جاؤ، ارے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ جی، نہیں کھائیں گے جاؤ۔ تو یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ آدمی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا ہوں بولا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، تو پھر وہ زندگی بھر اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ تو اس لیے
ہم بھی بچپن سے بچوں کو بھی دائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھانا سکھائیں، لیکن اگر کوئی فطری طور پر کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے، وہ لیفٹ ہینڈ سے ہی لکھتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے ہی کام کرتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے ہی کیا ہے کھانا کھاتے ہیں، بولنے کے باوجود بھی ان لوگوں سے وہ کام نہیں ہوتا، تو جو فطری طور پر اللہ کی طرف سے ہی اگر اس کا انتظام ایسا ہے، اس کا باڈی کا سسٹم ایسا ہے، تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی جان بوجھ کر، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں بھی یا گھروں میں بھی کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت کیا ہے لیفٹ ہینڈ سے پکڑ کے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، اکثر لوگ پانی پیتے ہیں تو، یا سموسہ وغیرہ کھاتے ہیں کوئی چیز تو کیا کر لیتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ کوئی کام اگر ہم کرنے بیٹھے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور کوئی چیز کھانے کے لیے آ گئی تو پھر کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں موبائل ہے، بائیں ہاتھ سے فروٹ کھا لیے، جوس پی لیے، کولڈ ڈرنک پی لیے، اس طرح جو بھی کھانے پینے کی چیز دائیں ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے تو ہم اس کو نیچے رکھ کے کھانے پینے کی چیز دائیں ہاتھ سے پینے اور کھانے کی کوشش نہ کرتے ہوئے ہم بھی کبھی کبھی جو بائیں ہاتھ سے کھا لیتے ہیں تو ایسا کرنا گناہ ہے، غلط ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش ہو کہ ہم صرف سیدھے ہاتھ سے ہی، دائیں ہاتھ سے ہی کھانے اور پینے والے بنیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو آدمی مسجد میں کسی آدمی کو اپنی گمشدہ چیز کو بلند آواز کے ساتھ تلاش کرتے ہوئے سنے تو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ کرے تیری یہ چیز نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ مطلب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اگر کوئی آدمی مسجد میں اس کے گمشدہ چیز کے لیے، کوئی چیز اس کی گم ہو گئی تو زور زور سے اعلان کرتے ہوئے اونچی آواز میں میری یہ چیز گم گئی بول کے اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتا تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم بھی ایسا سنو تو بولو کہ تیری وہ چیز تجھے کبھی نہ ملے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری مسجدوں کے تعلق سے ایک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو جو مسجد میں خرید و فروخت کرتا ہے تو کہو اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ یعنی مسجد کے اندر تجارت کرنا جائز نہیں ہے، بزنس کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، اور مسجد کے اندر کوئی چیز گم ہو گئی تو اس کا اعلان کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ آج تو کئی لوگ ایسے ہیں مسجد کے مائک میں اعلان کراتے ہیں کئی چیزوں کا مسجد کے ذمہ دار کیا کرتے ہیں، وہ گمشدہ چیز ہو یا شادی بیاہ کے معاملات ہو، ایسے کئی معاملات ہیں جو مسجدوں میں مسجد کے مائک میں اعلان کراتے ہیں، یہ عمل غلط ہے۔ اور کئی لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کے، خاص طور سے ٹوپیاں، عطر اور کپڑے وغیرہ بیچنے والے بھی مسجد کے اندر جا کے تجارت کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیٹھ کے کئی لوگ اپنی بزنس کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بزنس کی بات کرنا، تجارت کی، ایک دوست ادھر سے آیا، ایک دوست ادھر سے آیا، دونوں مل کے نماز میں مل گئے، چلو جی آ جاؤ، ظہر میں آ رہے نا آپ، عصر میں آ رہے نا، چلو دونوں مل کے بیٹھ گئے، ملاقات ہو گئی۔ اب وہیں پر مسجد میں بیٹھ کے پوری پلاننگ، کس کو کتنا دیے، کہ کہاں سے کتنا آنے کا ہے، کتنا قرضہ ہے، کتنا لینے کا ہے، کون سی دکان چل رہی، کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو مسجد میں بات کرتے ہیں، اس طرح بات کرنا مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور عمل جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینار اور درہم کے بندے ہلاک ہو، اگر انہیں یہ چیزیں ملتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ملتی تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دینار اور درہم کے بندے ہلاک ہو جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ دینار اور درہم کے بندے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم کلمہ پڑھے تو ہم اللہ کے بندے بن گئے۔ اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، تو وہ رب ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے کہ دینار اور درہم کے بندے، مطلب پیسوں کے بندے۔ اس زمانے میں دینار اور درہم ہی تھے، پیسے روپیے نہیں تھے۔ اگر روپیے ہوتے تو آج کے زمانے میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ پیسوں کے، روپیوں کے بندے ہلاک ہو جائے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم دینار اور درہم کے بندے نہیں، ہم روپیے اور پیسوں کے بندے نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا سچا بندہ وہ ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا۔ اللہ جیسا بولا ویسا سنیں گے تو پھر ہم اللہ کے سچے بندے۔ دینار اور درہم کے بندے کب بنیں گے؟ پیسے اور روپیے کے بندے کب بنیں گے؟ جب پیسہ اور روپیہ جو بولے گا وہ ہم کریں گے تو پھر ہم پیسوں کے بندے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بندے کئی طرح کے ہیں،
ایک نفس کے بندے بھی ہیں، نفسانی خواہشات کے غلام، جیسا کہ ہم سورہ فرقان میں سنتے نا، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، انہوں نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، نفس کے غلام اور نفس کے بندے بن گئے۔ تو بندے کئی قسم کے ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، نفس کے بندے بھی ہیں، بتوں کے بندے ہیں، ہے نا، اسی طرح دینار اور درہم کے بھی بندے ہیں۔ تو ہم کون سی لسٹ میں ہیں؟ ہم کیا اللہ کے بندے ہی ہیں حقیقت میں، یا پھر صرف زبان کے حد تک تو ہاں جی ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن زندگی پوری دینار اور درہم کے بندوں کی طرح گزارتے ہیں؟ پیسے جہاں ملے وہاں پر اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا قانون چھوڑ دیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، پیسوں کے لیے، روپیوں کے لیے تمام اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو، اسلام کو چھوڑ کے پیسے تو آ رہے نا مول صاحب، فائدہ تو ہو رہا نا، چلو تھوڑا بہت دین میں کمپرومائز کر لیں گے، یہ چھوڑ دیں گے، اس طرح زندگی گزارنے والے یہ ہے روپیے اور پیسوں کے بندے۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، پھر بد دعا ان کے لیے ہے۔ تو دیکھو یہ حدیث میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو۔ آج لوگ بھی کیا بول رہے ہیں؟ ہاؤ بھائی، پیسہ جہاں ہے وہاں عزت ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو ہی لوگ بات کرتے، پیسہ ہے تو مارکیٹ میں بھی لوگ ہمارے کو سلام کرتے، پیسہ ہی سب کچھ کرا دیتا۔ دیکھیے پیسہ سب کچھ نہیں کراتا، اور عزت پیسوں میں بھی نہیں ہے، اسلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا۔ تو ہم اللہ کے اگر سچے بندے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اللہ کا حکم کیا ہے ماننا ہوگا، اور جہاں پر ایک طرف اللہ کا حکم آیا اور دوسری طرف پیسوں کی بات آئی، ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا، دوسری طرف نفس کی نفسانی خواہشات کی بات آئی، تو اب ایسے حالات میں ہم کس کی بات سنتے ہیں؟ تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم حقیقت میں کس کے بندے ہیں۔ سب اچھا چل رہا، سب کے ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے، سب کے ساتھ مل کے روزے رکھ رہے، سب کے ساتھ مل کے جا رہے اجتماع میں، سب کچھ صحیح چل رہا، ٹھیک ہے، لیکن جب مشکل آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، اس وقت ہم کیا کر رہے؟ اس وقت میرا بندہ میرا بندہ بن کے رہتا، یا نہیں تو پھر مجھے چھوڑ کے پیسوں کا غلام بن جاتا، یا نفس کا غلام بن جاتا، یا کسی اور کا غلام بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا۔ اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو ہم کو قرآن میں ہمارے انبیاء کی کئی مثالیں بھری پڑی ہے، کئی مثالیں بھری پڑی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ہی واقعہ لے لو، ایک لمبے عرصے تک چین و سکون کی زندگی گزری، اس کے بعد ان کے اوپر بیماری بھی آئی، ان کے اوپر پریشانی بھی آئی، ان کا مال بھی ختم ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن ایسے حالات میں بھی ایوب علیہ السلام کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں نہیں کرے۔ اسی طرح ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں بھی اگر ہم دیکھیں گے، جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، وہ ایک ایسے صحابی، ایک ایسے مالدار صحابی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی جوتا کوئی کپڑا پہنتے تو وہ دوبارہ نہیں پہنتے، اور ایسی خوشبو لگاتے کہ وہ خوشبو سے پہچان لیتے کہ شاید اس راستے سے ابھی مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے۔ بادشاہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ جیسے کپڑے پہنتے تھے، جیسا خوشبو استعمال کرتے تھے، ویسا کپڑے پہننے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حالات کیا ہوئی؟ جب مدینہ چلے گئے، مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا نا، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا، تو جب مدینہ چلے گئے اور جنگ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو کیا ہوا؟ ان کو کفن تک نصیب نہیں ہوا، ان کو کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ چھوٹا سا کپڑا تھا جو اگر ایک طرف کھینچتے چہرے کی طرف تو چہرہ ڈھک جاتا، پیر کھلے رہ جا رہے تھے، اور پیروں کی طرف اگر کھینچتے تو چہرہ کھلا رہ جا رہا تھا۔ تو ایسے حالات میں ان کو چہرے کے اوپر تو کپڑا ڈال دیا گیا، اور پیر کی طرف کیا ہے گھاس ڈال دے کے اور وہاں پر ان کو دفنایا گیا۔ لیکن ایسے مشکل حالات میں بھی صحابہ کبھی شکوے اور شکایت نہیں کرے، اور یہ نہیں بولے کہ اللہ کے رسول پیسے ہمارے پورے برباد ہو گئے، ہم تو کامیاب ہو، یعنی آپ تو ہم کو یہ بولے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جاتے بلکہ وعدہ کرے تھے نا۔ ایک اہم بات یاد آئی تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا، جو پہاڑی پر چڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے نا لوگوں کو، اے لوگوں آؤ ادھر آؤ، بول کے قریب بلائے، بلانے کے بعد مثال دے کے بولے پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا تو کیا اگر میں یہ بات بولوں تو میری بات مان لو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا مان لیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میں تمہیں ایک بہترین بات بتانے والا ہوں۔ تو کیا ہے وہ؟ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ہوتے تو کیا سوچتے؟ یعنی ہمارے جیسے ایمان والے ہوتے تو کیا سوچتے؟ اللہ کے رسول کامیاب ہو جاتے، بولے
کلمہ پڑھ لینے سے، تو کلمہ پڑھ لیے تو پیسے مل جاتے، کلمہ پڑھ لیے تو بنگلے مل جاتے، کلمہ پڑھ لیے تو گاڑیاں مل جاتی، کلمہ پڑھ لیے تو ایک سکون کی زندگی، بغیر ٹینشن کی، بغیر بیماریوں کی، بغیر پریشانی کی ایک سکون کی زندگی مل جاتی ہوں گی، یہ سوچ ہوتی نہیں۔ صحابہ یہ سوچے بھی نہیں، اور صحابہ اس سوچ سے اسلام میں آئے بھی نہیں۔ اس لیے جب ان کو کفن کا کپڑا بھی نہ ملنے کی نوبت آئی، ایسے حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی شکوہ شکایت نہیں کرے، اور اپنے ایمان کو پیسوں کے مقابلے میں کبھی نہیں بیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ بلکہ اللہ کے رسول کے سامنے بھی مکے کے مشرک لے کے آئے تھے نا آفر۔ پرسوں فرائیڈیز کیمپ میں آپ سیرت سنے، اس وقت میں تفصیل سے سمجھایا آپ کو، کیا آفر لے کے آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بولیں گے تو جو عورت خوبصورت اگر آپ کو چاہیے بولو، ہم اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے دے دیں گے، یا نہیں تو آپ بادشاہ بننا چاہے تو بولو آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، یا پھر اگر آپ پیسے چاہتے تو بولو ہم تمام لوگ مل کے آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ ہم سب سے زیادہ امیر ہی بن کے رہو، آپ کو ہی بادشاہ بنا کے رکھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس پیسوں کا آفر آیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیسوں کے غلام نہیں بولے، نعوذ باللہ، پیسوں کو لے کے دعوت دین کا کام نہیں چھوڑے، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ہر اس آدمی کے لیے جو پیسوں کے لیے دین چھوڑ دیتا، پیسوں کے لیے دین چھوڑ دیتا، کیونکہ وہ پیسے ہی اس کے لیے معبود بن گئے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب پیسے کی باری آئی تو کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، رشوت کا آ رہا، حرام کا آ رہا، سود کا آ رہا، دھوکہ دے کے آ رہا، جھوٹ بول کے آ رہا، کسی کا زمین قبضہ کر کے آ رہا، کیسا بھی آ رہا، آنے دو، بس پیسوں کا غلام، اور سمجھتا میں نماز تو پڑھ لے رونا، بس میرے تمام گناہ معاف ہو جاتے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کے الفاظ، اتنے خطرناک الفاظ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیے، اپنے مارنے والوں کو بھی بد دعا نہیں دیے، ویسے نبی اس آدمی کے لیے بد دعا کر رہے جو دینار اور درہم کا بندہ بن چکا ہے۔ اور خاص طور سے خواتین ہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی یاد آیا، یاد رکھو آج کئی خواتین ایسے بھی ہیں جو سوچ بن رہی ہے نا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے جی، بس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور کچھ دن پہلے میں ایک آدمی سے سنا تھا، کچھ ہی دن پہلے کی بات، جب اور میں کئی مرتبہ مثال بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آج ہمارے بچیوں کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے، تو پڑھائی کا مقصد بھی کیا بن رہا، پڑھتے پڑھتے بھی کیا ذہن بنا کے پڑھ رہے کہ کل کے دن کچھ بھی ہوا تو ہم اپنے پیروں پہ اپن ٹھہر سکنا ہے نا، کل کے دن کچھ بھی ہوا تو ہم ہمارے پیروں پہ ہم ٹھہرتے، اس لیے پڑھ رہے، اس لیے پڑھا رہے بھی، یہ بول کے بھی پڑھا رہے بچے، بیٹا تیرے کو اس لیے ہم ڈگری دلا رہے تاکہ کل کے دن کچھ بھی ہوا تو تیرے پیروں پہ ٹھہرنا۔ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے معلوم ہے؟ اب جب ذہن ہی یہ بن گیا کہ میں کچھ بھی ہوا تو میرے پیروں پہ میں ٹھہر سکتی، مطلب میں کچھ بھی کر لے کے جی سکتی، یعنی شادی کے بعد شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، سسرال والوں کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، طلاق کی خلا لینے کی نوبت آ جائے، ذرہ بھی اگر انبن ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو مجھے کیا کرنے کا شوہر سے، میرے پاس تعلیم ہے، میرے پاس ڈگریاں ہیں، تو میں خود اپنے بچوں کو لے کے الگ ہو جاؤں گی اور میرے پیروں پہ میں ٹھہر سکتی۔ جب اس ذہن سے اگر کوئی پڑھ کے شادی کر لیں گی تو پھر وہ سسرال میں نہیں ٹک سکتی ہے، کیونکہ اس کا ذہن ہی بن گیا مجھے کیا کمی ہے جی، میرے پاس تو ڈگری ہے، میں خود جی لیتی، مجھے شوہر کی کیا ضرورت ہے، مجھے شوہر کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی ضرورت نہیں، میرے پاس پیسہ ہے تو بس سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور اسی پیسے کے خاطر جتنی لڑکیاں آج جاب کر رہی ہے، خاص طور سے غیر شرعی طریقے سے بے پردہ ہو کر، دور لمبا سفر کر کے، کوئی بنگلور میں جاب کر رہی، کوئی حیدرآباد میں کر رہی، کوئی تو کوئی کہیں پر کر رہی، ہاسٹلوں میں رہ کے نوجوان لڑکیوں کو دیکھتے بھائی، ہم سافٹ ویئر کتے، یہ کتے، وہ کتے، لاکھوں روپے کماتے ہم، اور وہاں پر پورے کے پورے غیر محرم مرد، غیر مسلم، ان کے ساتھ صحبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور آنے جانے کا سفر، یہ تمام چیزیں، کوئی بات نہیں، بے پردہ ہو کے بیٹھو بولے تو بھی جا کے بے پردہ ہو کے بیٹھ جاتے، کوئی پردے کا لحاظ نہیں، کچھ بھی نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ مل کے، کدھر سے پیسہ کمانا ہے نا جی، ہم کو پیسہ ہوئے تو بس، پیسے کے سامنے پردہ نہیں چلتا، پیسے کے سامنے نماز بھی چھوڑ دیتے، پیسہ مل رہا نا، کاروبار اتنا بزی ہوں میں، نماز کا ٹائم کہاں رہتا مجھے، نماز بھی چھوڑ دیتے پیسوں کے لیے، پیسوں کے لیے سود کھا لیتے، پیسوں کے لیے ہر چیز کر لیتے۔ تو یہی ہے دینار اور درہم کے بندے، جو اب اللہ کی بات نہیں مانتے، وہ لوگ، ان کے دل میں صرف پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، بد دعا ہے، یاد رکھو۔ وہ نبی طائف کے پتھر کھا کے بھی طائف کے دشمنوں کو، پتھر مارنے والوں کو بد دعا نہیں دیا، وہ نبی احد کے میدان میں بھی خون پونچھتے ہوئے
مارنے والوں کے لیے بد دعا نہیں دیا، لیکن وہ نبی پیسے اور روپیے کے بندوں کے لیے، جو روپیے اور پیسے دینار اور درہم کے جو بندے بن جاتے ہیں ان کے لیے بد دعا دے رہا ہے، تو پھر یہ کتنا خطرناک عمل ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ ایک ہے لعنت کے مستحق لوگ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو بدعتی کو جگا دے اور والدین پر لعنت کرے اور جو زمین کے نشانات کو بدل ڈالے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اب ان کے لیے بھی بد دعا ہے، 3 کام ہے، کیا بولے؟ زمین کے نشانات کو بدل ڈالنا کیا ہے؟ زمین کے جو حدود ہوتے، پلاٹ جب بنتے نا، اس وقت کیا کرتے، اگر بازو والا پلاٹ والا کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے گھر بننے کا ہے تو جان بوجھ کر جو زمین کے نشانات ہوتے ہیں، جو پتھر وہاں پر گاڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نکال کے پھینک دیتے ہیں اور دوسری کی زمین میں 1-1 فٹ 2-2 فٹ چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں زمین کے نشانات بننا بدل ڈالنا کیا، یہاں تو ایکڑوں کے ایکڑ قبضہ ہی کر لیتے ہیں ہمارے مسلمان۔ کاروبار میں اتنے دھوکے باز، حالانکہ دیکھیں تو دیندار، نمازی، ٹوپیاں سب ہے، لیکن سب زمینوں کو قبضہ کر لینے والے، غلط پیپر بنانے والے، جھوٹے پیپر بنا کے اس کا اس کو پنا دیے، اس کا اس کو پنا دیا، ایسے کر کے پورے زمیناں کھا جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر صرف زمین کے نشانات کو بدل ڈالنے والے کے لیے بد دعا کرے تو یہ زمیناں کھا جانے والوں کے لیے تو حالت کیا ہوتی ہوں گی۔ ایک عمل یہ ہے اللہ کے رسول کی بد دعا زمین کے نشانات کو بدلنے والوں کے لیے، اور دوسرا والدین پر لعنت کرنے والا۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ بد دعا، لعنت، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جیسے کہ ہم بولتے نا لعنت اور بد دعا کرنے کا مطلب ایک یہ ہوتا، ہم بھی بولتے نا باتوں میں غارت کرے اس کو۔ ہم کسی کے لیے جب گالیاں دیتے ہیں، غصے میں آتے اللہ ان کو غارت کر دے، اللہ ان کو اٹھا لے، اللہ ایسے لوگوں کو کیا ہے جلدی اٹھا لیتا بھی نہیں، اللہ ان کو برباد کر دے۔ اس طرح کی جتنے بھی الفاظ ہیں یہ تمام ہی الفاظ لعنت والے اور بد دعا والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والدین پر لعنت کرنے والے، والدین کو، اپنے ماں باپ کو بد دعا کرنے والے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ماں باپ جتنے دن صحت مند ہے، جتنے دن اچھا کمائے کرے رکھے، الحمدللہ اچھا رہتے، لیکن جیسے ہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، یا پھر بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنے بیمار پڑ جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر اگر گر جاتے ہیں، اب ان کو پیشاب پیخانے کے لیے بھی اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی۔ ایسے حالات میں جب اولاد کو ان کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، ایسے موقع کو غنیمت سمجھنے کے بجائے اللہ یہ کون سی مصیبت ہے، اللہ ان کو موت تو بھی نہیں دے رہا۔ اپنے ماں باپ کے لیے بولنے والے لوگ، اللہ ان کو جلدی اٹھا لے رہا تو بھی نہیں، کتنے دن ان کی خدمت کرنا، کتنے دن ان کا میں دیکھ بھال کرنا، میں کتنے دن میرا کاروبار تمام چھوڑ کے ان کے پیچھے پھرنا، اس طرح۔ بلکہ ماں باپ کے سامنے گالیاں دینے والے، تم کو موت تو بھی نہیں آتی، تم مرتے تو بھی نہیں جلدی، یہ کیا مصیبت بن کے ہمارے سامنے بیٹھے۔ ایسے غلیظ، گندے اور برے سے برے الفاظ ماں باپ کو گالیاں دینے والے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آج۔ تو یاد رکھو، والدین پر لعنت جو کرتا ہے، والدین کو جو گالیاں دیتا ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدعتی کو جگا دینے والا۔ بدعت کئی قسم کی ہوتی ہے، دین میں کوئی نیا کام شروع کرنے والا جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو وہ بدعتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی بدعتیں بھی ہیں اور بڑی بڑی بدعتیں بھی ہیں۔ تو بدعت کون سی بھی ہو، بہت خطرناک گناہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کو پناہ دینے والے کے لیے بھی بد دعا کرے۔ تو اس لیے بدعتیوں سے دور رہنا، بدعتیوں سے بچنا، ہو سکے تو ان کو دعوت دینا ہے، صرف ان کو سمجھانا ہے، لیکن ان کو پناہ دینا، ان کو قریب رکھنا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے؟ بد دعا ہے۔ پھر اس کے بعد شراب کے متعلق بد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی؟ 10۔ شراب کتنا بڑا گناہ ہے، یاد رکھ لو۔ 10 آدمیوں پر شراب کے متعلق لعنت۔ کون کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نکالنے والے پر، شراب نکلوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب لے جانے والے پر، اور جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی، اور شراب بیچنے والوں پر، اور شراب کی قیمت کھانے والوں پر، شراب خریدنے والوں پر، جن کے لیے خریدی گئی ہے ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، بد دعا کی۔
آج کتنے مسلمان ہیں جو شرابی بنے ہوئے ہیں، کتنے مسلمان، کتنے گھرانے اس شراب کی وجہ سے برباد ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوان پھر بھی شرابی بنتے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان پھر بھی نشے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ شراب ایک ایسی چیز ہے جو پوری زندگی، خود کی زندگی کو بھی خراب کر دے گی، اس کے گھر والوں کی زندگی کو بھی خراب کر دے گی، اور اس کی بیوی بچوں کو بھی خراب کر دے گی، بلکہ ایک شرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی پوری نسل خراب ہو جائے، پوری نسل۔ ایک طرف تو یہ خاندانی بربادیاں ہیں، اور دوسری طرف معاشرے پر بھی اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، سوسائٹی پر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک ایک غلطی میں اس کی گناؤں تو کتنی غلطیاں، کتنی برائیاں ہوتی ہیں ایک شرابی کی وجہ سے، کتنی ہوتی ہے۔ آج ہم جتنے بھی اسلم ایریاز میں جا کے دیکھتے ہیں، جتنے بھی غریبوں کو دیکھتے ہیں، غریب اکثر لوگ، سب ایسے نہیں ہیں، اکثر غریب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا کوئی ذمہ دار شرابی ہوتا ہے۔ غریبی کی ایک بہت بڑی وجہ شرابی کا ہونا۔ ایک شرابی جب اس کو شراب کی عادت بنتی ہے تو وہ جتنا بھی کماتا ہے، چاہے وہ ہزاروں میں کمائے یا لاکھوں میں کمائے، پورا شراب پینے کے لیے لگا دیتا، پورا شراب پینے کے لیے لگا دیتا۔ ہر مہینہ کم از کم ایک غریب 10,000 بھی کماتا ہے تو وہ 10,000 صرف اس کے شراب پینے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ ایک 4-5 دن پہلے ہی شاید میں دیکھا، ہمارا جو گھر ہے اسی علاقے میں، رات کو میں 9 بجے کہیں سے آ رہا تھا، 8-9 بجے کے ٹائم پہ، جیسے میں بائک لے کے جا رہا ہوں تو وہ کیا بولتے ہیں، 4 پہیے کی بنڈی جو ڈھکلنے والے ہوتے ہیں، پرانے سامان بیچتے ہیں یا فروٹس بیچتے ہیں یا ترکاری بیچتے ہیں، تو بس وہ بنڈی ڈھکلتے ہوئے اتنی رات کو آ رہا، پورا جھولتے ہوئے آ رہا مسلمان، پورا اس کو ڈھکل رہا، وہ ہوش میں ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کرا، صبح سے لے کے شام تک محنت کرا، جتنے پیسے آئے اتنے پیسے لے کے پی لے کے آ گیا، ختم۔ اب گھر میں بیوی بچے، اب جتنی عورتیں ہماری آج یا تو بھیک مانگ رہی ہے یا پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے ایسے عورتوں کو دیکھ کر بھی۔ یہ بھی بس جمعہ کے دن میں ایک منظر دیکھا، حالانکہ ان کے بارے میں سنا تھا میں، لیکن جمعہ کے دن آنکھوں سے دیکھا۔ کریم نگر سے آ رہا تھا تو آتے آتے ایک جگہ بس روک کے پوری مسلمان عورتیں ایک ساتھ چڑھی، ہو سکتا ہے 10-15 عورتیں تھیں بس میں، اور بس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، ارے اتنے لوگ یہاں پر کیوں جمع ہوئے، اتنے لوگ کدھر چلے گئے، یعنی وہ تیلگو زبان میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں کدھر گئے تھے، یہاں کیوں چڑھے۔ تو وہی لوگوں میں سے کچھ لوگ بول رہے تھے آرام سے، یہ لوگ نا اصل میں یہاں پر کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے سیڈ کمپنیز وغیرہ ہے، اور اسی طرح وہ کوئی کولڈ سٹوریج وغیرہ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گودام ہوتے ہیں، وہاں پر ہماری مسلمان عورتیں اور جتنی بھی عورتیں تھیں وہ سب کے سب غریب، وہ عورتیں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور ان کمپنیوں میں، ان گوداموں میں کام کرنے والوں کی حالت اتنی خطرناک ہوتی کیونکہ وہ کروڑ پتی لوگوں کے، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کے گودام بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر جا کے یہ لوگ کام کرتی ہیں، کام کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کتنے ہی ایسے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کتنے برے لوگ ہوتے ہیں، کتنے لاری ڈرائیورز ہوتے ہیں، کتنے شرابی ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، اور ہر ایک کی نیت ان کے ساتھ برائی اور بدکاری کرنے کی ہوتی ہے۔ اب یہ اپنے گھر کے مردوں کے شرابی ہونے کی وجہ سے، ان کے کام نہیں کرنے کی وجہ سے، وہ بیچاری کام کرنے کے لیے جہاں جاتی ہے اپنا پیٹ بھرنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن وہاں پر ان کو کتنے مسائل سامنے آتے ہیں، کتنی برائیاں ان کو کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کام کریں، بس وہاں چلے گئے تو روزانہ 300 روپے ملتے ہیں، گوداؤں میں کام کرے تو عورتوں کو بھی 300, 350, 400 روپے تک ملتے ہیں، وہ اس کام کی آس میں تو چلے جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے پھر ان کو کتنا ظلم سہنا پڑتا ہے، کتنے لوگوں کو مجبوراً زنا کرنا پڑتا ہے، کتنے لوگوں کو کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے، ہم اپنے باتوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سنتے ہیں لوگوں سے وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو ایک عورت کو اپنے 2 بچوں کو، ایک بچی کو گھر میں چھوڑ دے کے، اسکول میں چھوڑ دے کے، پورا دن جا کے فیکٹریوں میں، وہ بھی لمبا سفر کر کے بسوں میں جا کے کام کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ حالانکہ اسلام میں کام کرنے کی ذمہ داری عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں رکھا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک بہترین ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا عید کے بعد، میاں بیوی کے تعلق سے، مثالی شوہر کیسا رہنا اور مثالی بیوی کیسا رہنا، ایک بہترین عنوان ہے، ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے، اس میں کئی مثالیں دوں گا۔ لیکن اسلام میں جو چیز ہے کہ کمانے کی ذمہ داری عورت پر اللہ تعالیٰ اسی لیے نہیں رکھا تاکہ اس کو یہ باہر کے تمام پریشانیاں جھیلنا نہ پڑے، اس کو گھر کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ دیا۔ لیکن میں شراب کی بات بول رہا تھا، ایک شرابی، اس کی زندگی برباد،
اور خاص طور سے میں آپ کو ایک مشورہ یہاں پر یہ بھی دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی لڑکا شرابی ہے اس کی شادی مت کرو، اس کی شادی کرو بھی مت اور اس کی شادی کراؤ بھی مت، اور اس کے تعلق سے جھوٹی بات بھی مت بولو۔ ہمارے پاس کیا بولتے، 100 جھوٹ بول کے بھی کیا بولتے جی، ایک شادی کرانا ہے نا، کیا بات ہے یہ دیکھو، 100 جھوٹ بول کے بھی ایک شادی کراؤ کہتے۔ اب یہ ذہن میں ہے، پورے بڈھیاں کو معلوم، جوانوں کو معلوم، ارے جھوٹی بات بولے تو کیا ہوا جی، شادی تو ہو جاتی نا۔ اور ماں باپ بھی کیا سوچتے، شادی کے بعد سدھر جاتا ہوں گا ہمارا بچہ، ہے نا، شادی کے بعد شادی کر دیے تو انہیں سدھر جاتا، حالانکہ انہیں پہلے سے شرابی ہے، پہلے سے انہیں کام نہیں کرنے والا ہے، پہلے سے انہیں آوارہ ہے۔ تو 100 جھوٹ بول کے نہیں، ہمارا بچہ بہت اچھا بچہ، ہمارا بچہ اتنے کماتا ہر مہینہ، اتنے لاکھ کماتا، اتنے ہزار کماتا، باہر جا کے آیا، ہمارے بچے کو شراب کی عادت نہیں ہے، سگریٹ کی عادت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہمارا بچہ بہت نیک شریف ہے۔ اب یہ بھی بدماشاں اتنے خطرناک رہتے، کون تو بچی دیکھنے والے آ رہے بولے تو ایک 15 دن مہینے سے داڑھی کاٹنا چھوڑ دیتے، بس کوئی دکھے تو ارے نمازی بول کے دکھنا۔ ہاں، کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی، کئی بچیوں سے پوچھتا ہوں میں جن کے جھگڑے ہمارے پاس آتے ہیں، ہاں ہم جب ان کو دیکھے تھے ان کے چہرے پہ داڑھی تھی صاحب، داڑھی تھی ان کے چہرے پہ۔ اللہ کے لیے غور کرو۔ اب ایسے لوگوں کو جھوٹ بول دے کے، اور آپ پڑوسی بھی ہے تو یاد رکھو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ پڑوسی ہے، اگر آپ کو معلوم ہوا اور اگر آپ کو کوئی پوچھا کہ بھائی ہماری بچی کو فلاں گھر میں رشتہ دینا چاہ رہے، ہم بات چیت کے لیے آ رہے، کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ اگر کوئی تحقیق کرتا نا بھائی، اگر وہ شرابی ہے تو سچ سچ بتاؤ، ناراض ہو گئے اس کے گھر والے تو 1000 بار ناراض ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا اپنا سگا بھائی کیوں نہیں ہوتا، جھوٹ بول کے شادی مت کرو۔ شرابی ہے تو شرابی ہے بول دو، بتا دو صاف سیدھا۔ ایک شرابی کو چھپا کے اگر آپ ان کی نکاح کر دیں گے جھوٹ بات بول کے، وہ بچی کی زندگی خراب بیچاری کی، کتنی تکلیف سے وہ زندگی گزارتی ہے، زندگی بھر اب نہ اس کو چھوڑ سکتی ہیں۔ شراب کے نشے میں آتا، ایک تو کماتا نہیں، ایک تو کمانے کی ذمہ داری عورت پر ڈال دیتا، اور الٹا اس کو مارتا، ظلم کرتا، ستاتا، اور سسرال والوں سے اور لے کے آؤ بول کے بھی ظلم کرتا، اور جب اس کے بچے بھی ہو جائیں گے بچوں کو بھی مارتا، وہ بچوں کو بھی ستاتا، بچوں کے اوپر بھی اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ ایک شرابی جب گھر میں ہوتا ہے تو بہت خطرناک اثر ہوتا۔ اور میں کیا بتاؤں، یہ شرابیاں اور یہ سگریٹاں پینے والوں کے تعلق سے تو کتنی مرتبہ بولا، وہ بازو میں ٹھہرے تو گھن آتی ہم کو، ہے نا، بازو میں اگر کوئی شراب پی کے ٹھہرا، کبھی بس میں ہم سفر کرتے ہیں تو بسوں میں اگر کوئی شرابی ٹھہر جاتا تو اتنی گھن آتی، اتنی تکلیف ہوتی، وہ کیا ہے 4-5 فٹ دور رہے تو بھی اس کی گندی بدبو آتی ہے۔ اب یہ عورتیں بیچاری شرابی شوہر کو اپنے گھر میں برداشت کرتی، کیسا کرتی ہوں گی اللہ بہتر جانے، اس گندی بدبو کو اپنے گھر میں برداشت کرنے والے بچے کیسا برداشت کرتے، وہ بیویاں کیسے برداشت کرتی، ایک شرابی شوہر روزانہ شراب پی کے آتا گندی بدبو کے ساتھ، تو اس کے کتنے نقصانات ہیں، زندگیاں برباد، بیوی بچوں کی زندگیاں برباد، خاندان پہ برا اثر، پھر باہر جاتا ہے تو پورا نیوسنس کام، بولے وہاں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ تو شراب کے بہت نقصانات ہیں، تو اس میں کیا بولے، تو شراب پینے والے کے نقصان تو میں سمجھایا آپ لوگوں کو چند مثالوں کے ذریعے، لیکن شراب کے تعلق سے پینے والے کم ہیں لیکن اس کے کاروبار کرنے والے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، کاروبار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے میں کیا بولا، اس سے پہلے بھی بولا آپ کو، آج ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کے کمائی کے تعلق سے معلوم کر کے یہ بولنے والی کہ دیکھو بھوک برداشت کر لیں گے لیکن حرام کھانا برداشت نہیں کریں گے، جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس دنیا میں بھوک برداشت ہو جائے گی، شوہر ایک ٹائم بھوکے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، حلال کما کے لاؤ آپ، یہ بولنے والی عورتوں کی ضرورت ہے۔ آج کہاں سے بھی لاؤ، کیسا بھی لاؤ، کدھر سے لاؤ، ہمارے کو ہونا۔ اگر ہر عورت گھر میں اپنے شوہر کی کمائی کے بارے میں تحقیق کرنے والی بن جائے اور یہ کنڈیشن، یہ شرط لگانے والی بنے کہ حلال کمائے تو رہیں گے ورنہ نہیں رہیں گے، اس طرح اگر اس کو سمجھانے والے یا شرط لگانے والے بنے تو پھر ہمارے مردوں کے اندر جو بھی حرام کمانے والے ہیں وہ شرم کے مارے تو بھی وہ کیا ہے، حرام کمائی چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں شراب کے بارے میں ایک ایک چیز یاد رکھو، شراب نکالنے والے کا مطلب شراب بنانے والے، اس زمانے میں شراب نکالنے والے جھاڑوں سے، درختوں سے، وہ کھجور کی اور انگور کی درختوں سے شراب بنتا تھا، تو شراب بنانے والا اور شراب جس کے لیے بنائی جا رہی ہے، جس کے لیے نکالی جا رہی ہے، وہ دونوں بھی لعنت کے مستحق۔ پھر شراب پینے والے، پینے کے تعلق سے تو ہم اب تک سنے، پلانے والے یہ زیادہ ہے ہمارے پاس، پیتے نہیں ہم لیکن کیا کرتے، پلا دیتے۔ کبھی کوئی آفس میں ہمارا کام نہیں بن رہا، کسی آفیسر کو کچھ
دے کے لے کے کام کرا دینا پڑتا تو کیا کرتے؟ ٹھیک ہے شراب کی باٹل ہونا لے لو، ہم خرید کے لا کے آپ کو پلائیں گے۔ یا پھر بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں نوجوان، میں تو نہیں پیتا رے بھائی، لیکن تیرا برتھ ڈے ہے پلاؤں گا تیرے کو ضرور، میرا برتھ ڈے ہے کیا دے رہا، ٹھیک ہے میں تیرے کو پلاتا ہوں۔ بلکہ شادیوں میں خاص طور سے یہ ہوتا ہے، شادیوں میں ٹھیک ہے، شادیوں میں میں تو شادی کا دولہا بن کے رہوں گا، ہمارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے ناچنے کے لیے ڈی جے کا انتظام، پینے کے لیے شراب کا انتظام دولہے کی طرف سے۔ شراب پیتے ہوئے رات تمام ناچتے یہ بدماش۔ تو یاد رکھو شراب پینے والا بھی لعنت کا مستحق ہے، اللہ کے رسول کے بد دعا کا مستحق ہے، اور پلانے والا بھی مستحق ہے۔ پھر اسی طرح شراب لے جانے والے، مطلب شراب کی گاڑی چلانے والے ڈرائیور، تو جتنے لوگ ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ آٹو چلا رہے، فور ویلر چلا رہے، لاری چلا رہے، ڈی سی ایم چلا رہے، اگر شراب لانے لے جانے کا اگر ان کا کام ہے تو وہ ڈرائیور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کا مستحق بن جائے گا۔ تو شراب لے جانا لانے کا بھی کام نہیں کر سکتے۔ اور جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے، تم کس کے لیے لے جا رہے، دکان لگا کے بیٹھا شراب کی، پیتا نہیں پلاتا نہیں لیکن دکان چلا رہا، وہ بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح شراب بیچنے والا دکان لگا کر، پھر اسی طرح شراب کی قیمت کھانے والا، کسی بھی طرح سے شراب کی قیمت جو کھا لیتا اس کا، اور شراب خریدنے والا اور جن کے لیے خریدی جا رہی ہے، تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کے مستحق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 آدمیوں پر لعنت بھیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے ان لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال شراب کے تمام کاروبار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے لیے لعنت فرمائی جو عورت کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے لیے بھی جو مردوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لعنت بد دعا کس کے لیے؟ ان عورتوں کے لیے جو مردوں کی صورت اختیار کرتے، اور ان عورتوں کے لیے جو مردوں کے جیسا بنتے ہیں۔ یہ آج عام ہو چکا ہے، بلکہ کل رات کو بھی میں یہ ویڈیو دیکھا، 2-3 دن پہلے بھی ویڈیو دیکھا۔ کیا ہے، ہمارے پیری مریدی کرنے والے بہت زیادہ لوگ، وہ جا کے ایک پیر صاحب کے سامنے، کوئی عورت تھی، یعنی جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دم لال ریڈ کلر کا پورا ڈریس پہن کے، سر کے اوپر اوڑھنی ہے اور پیروں میں چین ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ پیچھے سے ویڈیو نکالا، جا کے پیر صاحب کے سامنے وہ سجدہ کری، آئی، آ کے بیٹھے تو سفید داڑھی والا بوڑھا ہے، یعنی یہ بھی ایک پیر ہے۔ ان کے بھی عجیب نامہ ہوتے ہیں، ان کے ہمیشہ عورتوں کی شکل ہی رہتی ہے، عورتوں کے جیسے بناؤ سنگار کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عورت کی شکل اختیار کرنے والے، اب اس میں سے کئی چیزیں ہیں، عورتوں کے جیسا بالیاں پہننے والے نوجوان، عورتوں کے جیسا بال بنانے والے نوجوان بہت سارے ہم کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو دیکھے تو انہوں مردوں کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ مردوں کے جیسے کپڑے پہننا، مردوں کی جیسی چال ڈھال، مردوں کے جیسا چلن، یہ تمام چیزیں۔ اور خاص طور سے ایک بات بہت دن پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے بولا تھا، یاد رکھو، یہ بھی ایک فیشن سمجھ رہے، لیکن یہ فیشن نہیں۔ اگر کسی کی عادت ہے تو اس کو بدل لینا چاہیے۔ وہ عادت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو بچپن سے ہم کیا سکھاتے ہیں؟ اگر کسی کی لڑکیاں ہیں تو ماں باپ، نہیں میرے کو بیٹے سے محبت ہے، میری بیٹی کو بھی بیٹے کے جیسا پالتا ہوں، بیٹی کو بیٹے کے جیسا پالتا ہوں، بلکہ بچپن سے اس کو جین پینٹ ٹی شرٹ سکھاتے ہوئے اس کو ہمیشہ میں آ رہی ہوں جا رہی ہوں نہیں سکھا کے میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں سکھاتے۔ کئی عورتیں شادی شدہ بھی ہیں، انہوں مرے تک بھی یہی بات کرتے، ہاں میں آ رہا، میں جا رہا، میں گیا، میں آیا، میں دیا، میں بنایا، عورت ہے، اللہ رحم کرے۔ تو یہ مردوں کے جیسے بننے والی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، یاد رکھو۔ یہ فیشن کے نام پر، خوشی کے نام پر، مذاق کے نام پر، کسی بھی طرح سے اس طرح عورت کی چال ڈھال، عورت کا جو طریقہ ہے وہ عورت کو ہی اختیار کرنا ہے، مرد کا جو ہے وہ مرد کو مرد کی طرح ہی رہنا ہے۔ ورنہ آج تو ہم دیکھتے ہیں اب اختیار کرنا، یہ تو کیا، اس میں ہم اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں، اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں، پورے سرجریاں کرا لے کے عورتیں مرد بن جا رہے، مرد عورتیں بن جا رہے آج پورے کے پورے۔ کتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیاں کو دیکھتے، وہ کون سی عادت کی سمجھ میں نہیں آتا، عورت نہیں رہتی، انہوں مرد بن جا رہے۔ تو یاد رکھو اس طرح کی حرکتیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ رشوت لینا اور رشوت دینا، یہ دو بھی بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو دیکھو اگر کسی کی کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، اتنی مجبوری کہ بھائی اب کیونکہ ہر جگہ رشوت خور بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آفس میں،
ہمارا کام چلتا ہی نہیں جب تک کہ رشوت نہ دے. لیکن ہم ہمارے حق کو حاصل کرنے کے لیے مجبوری میں اگر کسی کو رشوت دے رہے ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جائز ہے، کیونکہ وہ تمہارا حق ہے. آپ کو بغیر رشوت کے نہیں مل رہا تو وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کا حق مارنے کے لیے اگر آپ رشوت دے رہے تو پھر یہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. کورٹ میں جھوٹے کیس پولیس والے کو کھلا دیے رشوت دے دے کے، لائر کو خرید لیے رشوت دے دے کے، آفس میں کوئی کام بنانا ہے، پیپر بنانا ہے، الٹے سیدھے رشوت دے دے کے کیا ہے بنانے لگا لیے. یہ تمام چیزیں حرام ہیں. رشوت دینا بھی نہیں اور رشوت لینا بھی نہیں. لینے والے تو ہمارے مسلمان بہت زیادہ ہیں، خاص طور سے جتنے بھی لوگ ایک زمانے میں آج جن کی 50-60 سال کی عمر ہوتی ہے، ایک زمانے میں ان کو کیا ہے جاب ملی ہوئی ہوتی ہے، سب رشوت خورا، سب. خاص طور سے لا پڑھے ہوئے لوگاں تو بہت زیادہ ہے، لائر جتنے لوگ پڑھتے ہیں بغیر رشوت کے کوئی کام ہی نہیں کرتے مسلمان. اللہ اکبر. ایک بات تو میں نہیں سنا ریسنٹلی، وہ کیا ہے کہ ایک جگہ مسجد کے لیے جب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں سینکشن ہوتی ہے، باؤنڈری کے لیے کچھ پیسے، مسجد بنانے کے لیے پیسے جو ہوتے ہیں، یا پھر مسجد کے امام اور مؤذن کے تنخواہ کے لیے وقف بورڈ کے اپنے وقف آفس میں بھی جانا پڑتا ہے، بلکہ میرج سرٹیفکیٹ کے لیے بھی جب ہم جاتے ہیں حیدرآباد کو، تو ایسے کئی آفس میں کام کرنے والے سب مسلمان ہوتے، لمبی داڑھی اور ٹوپی ہے. بھائی مسجد کا کام بنانے کے لیے آئے تو کیا بولتا، 10,000 روپے لیا ہمارے سے جب تک ہمارا کام نہیں بنایا. ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے اور کام بھی کر رہا تو کوئی دنیا کا کام نہیں کر رہا، مسجد کے فائدے کی کام کر رہا. گورنمنٹ کا جو سینکشن ہوا کوئی بل ہے، کوئی کام ہے گورنمنٹ کا کام جو مسجد کو ملنے کا ہے، اس میں بھی کیا بول رہا ہے کہ میرے کو 10,000 روپے دو تب جا کے میں تمہارا کام بناؤں گا. ایسے حرام خور ہمارے مسلمان ہیں، ایسے رشوت لینے والے ہمارے مسلمان. تو یہ پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پانے والے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیسے رحم کرے گا، کیسے ہماری اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. یاد رکھو. تو اس لیے رشوت لینا اور دینا یہ دو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پانے والے اعمال میں سے ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے. یہ آخری حدیث بتا کے انشاءاللہ آج کی گفتگو یہیں پر روک دیں گے. کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے. جیسے ہی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے بولے آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے بولے آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے بولے آمین. صحابہ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے ایسا کبھی بھی نہیں کرے تھے، پہلے تو اس طرح کبھی نہیں کرے، آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے رک رہے اور آمین بول رہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے صحابہ، میں جیسے ہی ممبر پہ پہلا قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کا مطلب عرب میں آج کے زمانے میں اگر وہی الفاظ بولنا ہو تو جیسا کہ تیرے منہ میں مٹھی پڑو بولتے ہیں نا ہم لوگ، تیرے منہ میں مٹھی پڑو، تیرے ناک میں مٹھی پڑو، جو الفاظ بولتے یہ ایسے ہی ایک بد دعا کے الفاظ ہے اس زمانے کے. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. اب یہ بد دعا ہے، کون بول رہے؟ جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے. جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے. تو اس میں ایک تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا دونوں کی شامل ہے. بد دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے. کون سا؟ پہلا وہ آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے لیے بد دعا ہے. اور اس بد دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے. تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ کسی بھی انسان کے بڑھاپے میں، یعنی اس کے ماں باپ اس کی زندگی میں بوڑھے ہو گئے تو اس کے بوڑھے ہونے کو اگر کوئی مصیبت سمجھتا ہے، ان کے بوڑھے ہونے کو مصیبت سمجھتا ہے، تکلیف سمجھتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا، ان کی خدمت کرنے سے اصل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جنت کا دروازہ ہے، باپ بیچ کا جنت کا بیچ کا دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو وہ جنت کے دروازے کو بند کر رہا ہے اور جنت سے دور ہو رہا ہے. اصل میں کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے لیے یہ جیتی جاگتی جنت ہے، میں ان کی خدمت کر لوں، ان کے قدموں کے نیچے ہی تو میری جنت ہے.
یہ سوچ کے اگر بوڑھے ماں باپ کی اگر خدمت کر لیتا تو پھر اس کے لیے جنت ہے. لیکن اگر یہ نہیں سوچتا، بوڑھے ماں باپ کو مصیبت سمجھتا، گالی دیتا، خدمت نہیں کرتا، لان تان کرتا، مارتا، جھڑکیاں دیتا، ان کے خرچے کو پیسہ نہیں دیتا، ان کی بیماریوں پہ دواخانے میں نہیں بتاتا، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا، ان کے کھانے پینے کو پوچھتا نہیں، دیکھتا نہیں، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اگر رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، بد دعا ہے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں. آج کتنے لوگ روتے ہیں بیچارے، کتنے لوگ تڑپتے ہیں اپنے اولاد کو لے کر، نوجوان اولاد ہے. بلکہ میرے پاس تو کتنی مائیں کال کر کے روتی ہیں، کیا بولوں فیاض بھائی، میرے بچے کو میں عالم بنائی، میرے بچے کو میں حافظ بنائی، مدرسے میں پڑھائی، میرا بچہ بڑا ہو کے میری خدمت کرتا، نیک بنتا، دیندار بنتا، نمازی بنتا، یہ سوچ کے میں یہ تمام چیزیں کرائی، لیکن میں اکیلی ہوں، میرے شوہر بھی زندہ نہیں ہے، پھر بھی میرا حافظ بچہ اس کی بیوی کو لے کے الگ چلے گیا، میری دیکھ بھال نہیں کرتا. تڑپتی ہے مائیں، روتی ہیں. اولڈ ایج ہوموں میں جا کے دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو، جتنے لوگ اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب کون ہیں؟ یہ وہی ہے جن کے نوجوان اولاد ان کو چھوڑ کے چلے گئی. اور کئی نوجوان تو ایسے ہیں جن کے بڑھاپے میں ماں باپ، وہ نیوز میں آتے نا کبھی کبھی، بیچارے روتے ہوئے بد دعا دیتے، میڈیا کے سامنے آ کے بد دعا دیتے. کچھ ہی دن پہلے وہ ایک بوڑھی بوڑھا دونوں بھی رو رہے تھے، میڈیا کے سامنے آ کے بد دعا دے رہے تھے. ہمارے بچوں کو تو ہم اتنا پڑھا کہ 2 بچے بھی ہمارے گورنمنٹ جاب کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی غریب فقیر بھی ہے، بلکہ بچے بڑے ہونے کے بعد ترقی کریں گے یہ سوچ کے گورنمنٹ جاب بھی حاصل کرے. لیکن باپ مر گیا، باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، فون کر کے آس پاس والے بولے تو نہیں جی تم اس تدفین کے کام کرو، میں بزی ہوں، نہیں آتا ہوں بول رہا. گورنمنٹ جاب حاصل کرے سو بیٹا. ماں باپ دونوں بھی بد دعا کر رہے تھے. ایک تو نیوز دیکھا حیدرآباد کی ہی، اللہ ایسی اولاد کسی کو بھی نہیں دینا. ہماری اولاد کو ہم کیا کیا سوچے تھے، آج پراپرٹی کے لیے ہم کو ہی مار کے گھر سے باہر نکال دیا. اللہ ایسی اولاد کسی کو بھی مت دے بول کے رو رہے تھے. تو یہ بے دین لوگ جن کو اللہ کا ڈر نہیں، جن کو اب دنیا کی محبت، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں. یاد رکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کے بوڑھے ہونے پر ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لیے ہوں. ایک پھر اس کے بعد دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان پایا اس کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کرایا ہو، اس کے لیے بھی بد دعا. رمضان آیا اور چلے گیا، رمضان کی قدر نہیں کرا، رمضان میں عبادت نہیں کرا، رمضان میں توبہ نہیں کرا، معافی نہیں مانگا، اللہ کے قریب نہیں ہوا، اس کے گناہوں کی معافی ہوئی ہی نہیں. رمضان آنے کے بعد بھی، رمضان آیا بھی اور چلے گیا بھی، اس کو رمضان سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. پھر اسی طرح تیسرا وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور وہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. اس کے لیے بھی بد دعا. تو کیا ہے؟ چھوٹا عمل ہے، اگر ہم درود بھیجیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہے، اگر درود نہیں بھیجیں گے تو بہت بڑی بد دعا ہے. عمل کیا کرنا ہے؟ جب بھی نبی کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم اتنا تو درود، پورا درود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بیان میں بیٹھے آپ 10 بار سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 10 بار بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی نیکیاں اس سے ملنے والی ہے. لیکن صرف زبان کی حرکت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ بول کے خاموش بیٹھے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بد دعا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ایک لعنت ہے، لعنت. تو یہ ہے وہ اعمال جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگتی ہیں. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما جن گناہوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی لعنت ہوتی ہو، اور ایسے تمام نیکیاں کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما جن کے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ہم مستحق بنتے ہیں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.